امریکہ اور ایران کا ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزیوں کے الزامات۔ امریکی افواج کے سینٹ کام نے کہا کہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ابنائے ہرمز میں 140 ایرانی اہداف پر حملوں میں میزائل، ڈرون سائٹس، مواصلاتی ٹاورز، بحری تنصیبات اور اسلحہ خانوں کو نشانہ بنایا۔ چابہار، جزیرہ کشم، بوشہر اور سلوویا میں بھی دھماکے سنے گئے۔ سینٹ کام کے مطابق ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ کارروائی قبرص کے پرچم بردار کنٹینر پر حملے کا جواب تھی۔ رواں ہفتے 3 حملوں میں ایران کے 300 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا ابنائے ہرمز تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور ختم ہو چکا۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف کا ایکس پر امریکہ کے نام کھلا پیغام۔ کہا کہ آپ سے کہا تھا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ایران آبنہ ہرمز میں اپنے مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ اپنے پیغام کے ساتھ باقر کالباف نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی تصویر بھی شیئر کی۔ ایران کے اردن، عمان، قطر، بحرین اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملے۔ اردن میں امریکی ایئر بیس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ڈرون ہینگر کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ عمان کی پورٹ دکم اور لاجسٹک مراکز پر حملے۔ ایندھن بننے والے پلیٹ فارمز بھی تباہ۔ قطر میں العدید فضائی اڈے کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کویتی اور قطری وزارت دفاع کا ایرانی میزائل حملے روکنے کا دعویٰ۔ ایران کے لیے آبنہ ہرمز درجنوں جوہری ہتھیاروں سے زیادہ اہم ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے مشیر محسن رضائی کا بیان۔ کہا کہ ایران ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرے گا۔ امریکہ سمیت مغربی ممالک ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ تہران کا ایٹمی پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے ہے۔ شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر پابندی لگا دی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو بیمار قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ حملوں سے پہلے ایران نے ایک بہترین معاہدے پر اتفاق کیا تھا، مگر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ NBC سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ہرمز میں جہاز کو نشانہ بنانے سے 1 گھنٹہ پہلے پرفیکٹ ڈیل پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ فریقین حملوں کی بجائے مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اختیار کریں۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے واحد ذریعہ مذاکرات ہے۔ اسلام آباد MOU کے مطابق راستہ اختیار کیا جائے۔ اسحاق ڈار سے پاکستان میں سعودی سفیر کی ملاقات۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور کویت کی خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق تجارتی جہازوں پر بار بار حملے جہاز رانی کی سلامتی اور آزادی کے لیے خطرہ ہیں۔ کویت، بحرین، قطر، UAE، عمان اور اردن پر حملے کر کے تہران بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا۔ کویتی وزارت خارجہ نے ایرانی حملوں کو خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث قرار دے دیا۔ کہا ایران کا مسلسل جارحانہ رویہ خطے کے امن اور سلامتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ خارجی دہشت گردوں پر بلوچستان کی سرزمین تنگ پاک فورس FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شبان جاری۔ سران ٹنگی میں تازہ کارروائیاں، مزید 4 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 71 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شبان اور دیگر آپریشنز میں 109 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن شبان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیابیوں کو خراج تحسین۔ پاک فوج، FC اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا۔ کہا دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔
ماشکل میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 5 مزدور شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ ہندوستان کے بزدل دہشت گردوں نے معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کی مذمت، کہا کہ نہتے اور بے گناہ شہریوں کو ناحق قتل کرنے والوں کا بلوچوں اور بلوچ روایات سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اور صرف دہشت گرد ہیں۔ اسلام آباد میں اوائسی خواتین وزارتی کانفرنس کا تکنیکی اجلاس، 57 رکن ممالک کے مندوبین کی شرکت، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقاتیں، خواتین سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر قانون کی زیر صدارت مرکزی کانفرنس کل ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف افتتاحی تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کانفرنس میں شرکت کریں گی۔ کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت کے ترجمان چودھری گفتار کہتے ہیں، حکومتی ادارے ہر صورت امن و امان کا قیام اور عوامی مفاد کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مفادات سے ہٹ کر ریاست مخالف ایجنڈے کی طرف مائل ہوئی۔ ریاست مخالف اقدامات کے باعث عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا۔ سڑکیں بند کرنے سے کئی علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہوئی۔ بند راستے کھلوانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشن کے لیے تجاویز طلب کر لی۔ اجلاس میں پبلک سکولز ری آرگنائزیشن پروگرام پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے ٹیوشن سینٹرز کی ڈیجیٹل میپنگ کی ہدایات دی۔ کہا وزیر تعلیم رانا سکندر ہر ہفتے خود ایک سکول میں بچوں کی کلاس لیں۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق 2 سال کے دوران پنجاب میں 43 لاکھ کی انرولمنٹ کا ہدف پورا کیا گیا۔ کراچی میں کارگو طیارے کے حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت، تباہ شدہ طیارے کے اہم حصے کراچی منتقل۔ ابتدائی طور پر برآمد ہونے والا ملبہ تحقیقات کے لیے ناکافی قرار۔ اسلام آباد سے تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی پہنچے گی۔ ماہرین ملنے والے ملبے کا تکنیکی اور فورنزک تجزیہ کریں گے۔ تحقیقاتی رپورٹ متعلقہ حکام کو پیش کی جائے گی۔ حادثے کی اصل وجوہات اور اہم حقائق سامنے آنے کی توقع ہے۔ پاک نیوی، میری ٹائم اداروں اور دیگر متعلقہ حکام کا مشترکہ سرچ آپریشن بدستور جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، گجرانوالہ، فیصل آباد، چنیوٹ میں تیز بارش، حافظ آباد اور شکر گڑھ میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سیالکوٹ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ لاہور میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مونسون بارشوں کے دوران متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ صوبے بھر کے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور فیلڈ افسران کو ضروری تیاریوں کی ہدایت۔ کہا کہ مونسون بارشوں میں تمام افسران اور عملہ الرٹ رہے، کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بارش کے پانی کی فوری نکاسی کے لیے واسطہ آپریشنز کی مسلسل نگرانی یقینی بنائی جائے۔ ملک بھر میں مونسون کے سپیل نے رنگ جما دیا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسے۔ آزاد کشمیر میں گھڑی، دوپٹہ، کوٹلی اور مظفر آباد، گلگت بلتستان میں گوبس، گلگت اور استور میں ہلکی بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ بارشوں کے سلسلے نے اپنا رخ سندھ کی جانب پھیر لیا۔ دادو، جیکب آباد، لڑکانہ، شکارپور اور سکھر میں گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ بارش کا امکان۔ کے پی، گلگت بلتستان، کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ سرگودا میں 6 سالہ بچی سے اغوا کے بعد زیادتی کی تصدیق۔ ملزم بچی کی ماں کا ماموں نکلا۔ لڑکی کو قتل کرنے کی نیت سے دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس نے راستے میں دھر لیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سباق ملزم کو قرار واقع سزا دلوائیں گے۔ لاہور میں ستھرا پنجاب کے ٹرک نے موٹر سائیکل سوار فیملی کو رون ڈالا۔ حادثے میں 1.5 سالہ بچی جاں بحق، والدین زخمی۔ حادثہ فیروزپور روڈ پر پیش آیا۔ مشتعل افراد کا ٹرک ڈرائیور پر تشدد۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ ستھرا پنجاب اور LWMC گاڑیاں 10 شہریوں کی جانیں لے چکی۔ کراچی میں ڈاکوؤں سے خواتین اور بچے بھی محفوظ نہ رہے۔ طارق روڈ پر PECHS میں رکشہ سوار خواتین کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔
वाकये की सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज को मौसूल। भारत में खातून मुसलमान जज को इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों का सामना। मध्य प्रदेश की अदालत में मुसलमान जज ने नजीर अहमद कत्ल केस में 14 मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फैसला आते ही खातून मुसलमान जज को कत्ल की धमकियों के पैगामात आना शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर जज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सरकार इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के सामने घुटने टेक चुकी। गजा जंग बंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। गुज़श्ता 2 रोज में 7 फलस्तीनी शहीद और 28 जख्मी। इसराइली हमलों के बायस कई अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। एम्बुलेंसेस मुतासरा इलाके तक पहुंच नहीं पा रही हैं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 1098 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जनूबी लेबनान भी गजा बनेगा। इसराइल का नापाक एजेंडा आश्कार। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इसराइल लेबनान में रफा मॉडल इख्तियार करेगा। इसराइल जनूबी लेबनान में सब कुछ तबाह कर देगा। जनूबी लेबनान के 2 लाख शहरी तवील अरसे तक वापस नहीं आ सकेंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौजी हैं या तबाहशुदा मकाना। कतरी साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। शेख हमद खलीफा अल सानी 1995 से 2013 तक कतर के अमीर रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी खानदान, हुकूमत और कतर के बरादर अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप के करीबी साथी सेनेटर लिंडजे ग्राहम 71 साल की उम्र में चल बसे। मौत अचानक तबीयत खराब होने की वजह से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लिंडजे ग्राहम हाल ही में यूक्रेन के दौरे से वापस आए थे। बांग्लादेश में कई रोज से शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 44 अफराद हलाक। बिजली की बंदिश, तबाहशुदा सड़कें और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बारिश और सैलाब से जनूब मशरकी इलाकों के साथ अजला शदीद मुतासिर। वियतनाम के जजीरे के करीब खराब मौसम के बायस सयाहों से भरी कश्ती उलट गई। 15 अफराद हलाक, 32 सयाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को बचा लिया गया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 29 बरस की हो गई। पाकिस्तान की पहचान और दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता शख्सियत मलाला यूसुफजई 1997 में मैंगोरा में पैदा हुई। अमन के नोबेल इनाम समेत मलाला को अब तक दर्जनों अवार्ड से नवाजा जा चुका। जॉस बटलर की बर्क रफ्तार सेंचुरी और बॉलर्स की उम्दा कारकर्दगी। इंग्लैंड ने 5वीं T20 में भी भारत को शिकस्त दे दी। 257 रन के जवाब में भारतीय नाम निहाद सूरमा 201 पर ढेर हो गए। इंग्लैंड ने सीरीज 4-0 से जीत ली। व्हाइट वॉश के बायस भारत पहली पोजीशन से महरूम। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट खातीन सिंगल्स टाइटल जमहूरिया चेक की लिंडा नोस्कोवा ने जीत लिया। फाइनल में नोस्कोवा ने हमवतन कैरोलिना को शिकस्त दी। नोस्कोवा की जीत का स्कोर 6-2, 5-7 और 6-3 रहा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो गई। इंग्लैंड ने नॉर्वे का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद इजाफी वक्त में नॉर्वे को 2-1 से शिकस्त दे दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस का होगा। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान 14 जुलाई को होगा। और शायर और नगमा निगार सैफुद्दीन सैफ की 35वीं बरसी। सैफुद्दीन सैफ ने अमराव जान अदा, अनारकली, नई नवेली दुल्हन समेत मुतादिद फिल्मों के लिए गीत तहरीर किए।